محترم دوستو، آج میں نظر بد کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نظر بد جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ نظر بد اتنی سخت چیز ہے، اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکاری نہ انکار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ بیمار ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، تو اس کو نظر لگی ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو لگ جائے تو ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے دم کروانا۔ دوسرا علاج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی نظر لگتی تھی۔ نظر بد یہ ابھی سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ کی کسی شخص پر یا کسی چیز پر یا کسی جانور پر کوئی اچھی سی چیز ہو، اس پر نظر پڑے تو ماشاءاللہ کہہ دیا کرے، جزاک اللہ احسن جزا، ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرے تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ جب آپ ماشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ اس کو نظر نہیں لگے گی، اللہ پاک کی رضا اس میں شامل ہو جائے گی، تو وہ شخص محفوظ رہے گا۔ آپ کو اس چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، انہوں نے ارادہ کیا غسل کرنے کا، نہانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا جیسے ابھی غسل خانے وغیرہ ہے۔ اس وقت کنواں، اس پر جا کر قمیض اتار دی اور چادر جو ہے باندھ لی اور لوٹے کے ساتھ غسل کیا ماحول کے حساب سے۔ تو انہوں نے جیسے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے جیسے قمیض اتاری، تو وہاں پر ایک صحابی تھے عامر بن ربیع، وہ کھڑے تھے، ان کی نظر پڑی تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا جلد بہت خوبصورت اور بہت سفید گورا سا تھا، تو ان کی نظر پڑ گئی، عامر بن ربیع کی نظر پڑی، تو انہوں نے کہا کہ کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین ہو، تمہاری جلد کتنی سفید ہے، کتنا گورا جلد ہے، کتنے گورے ہو تم، ایسی گوری جلد یعنی ایسی سفید جلد تو میں نے کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فوراً ہی اسی وقت میرے والد صاحب کو شدید بخار ہو گیا، بہت شدید بخار ہو گیا۔ تو اس وقت بخار ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کس پر شک ہے؟ انہوں نے کہا کہ عامر بن ربیع پر مجھے شک ہے۔ عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ کو ان کو بلایا، جب ان کو بلایا تو ان کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہوئے کہ آپ نے اس وقت ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، بارک اللہ کیوں نہیں بولا ہے؟ جب آپ کی نظر پڑی آپ نے ماشاءاللہ کہنا تھا یا بارک اللہ کہنا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ وضو کریں، وضو کر کے ایک برتن میں پانی جمع کریں۔ عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کیا ہے۔ جب پانی جمع کر کے برتن میں، تو ان کو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اس پر غسل کریں۔ جب انہوں نے غسل کیا تب سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو شفا ملی،
ان کا بخار آرام آرام کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، بخار اترنا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، جس شخص کی نظر لگتی ہو اس کی نظر ختم کرنے کے لیے، اس کی نظر ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب وہ آرام کر رہا ہو، یعنی نیند میں ہو، سویا ہوا ہو، اس وقت 2-4 آدمی اکٹھے ہو کر اس کا جنازہ پڑھے، ایسے ہی جنازہ پڑھ دے، یعنی جہاں پر وہ سویا ہو، اس کو معلوم نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو، اس وقت اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ 2-4 آدمی اکٹھے ہو کر سائڈ پر کھڑے ہو جائے، اس کے سامنے کھڑے، اس کو سامنے رکھ کر تو اس کا جنازہ پڑھے۔ جیسے جنازہ پڑھیں گے ختم ہو جائے گی، ساری زندگی کے لیے اس کی نظر نہیں لگے گی۔ یہ بہت زبردست طریقہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پھر عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آپ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہے گا؟ عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ نے ماشاءاللہ اور بارک اللہ یہ ضرور آپ نے کہنا ہے، جب بھی آپ کا کسی شخص پر یا کسی جانور پر، کسی خوبصورت چیز پر آپ کی نظر پڑے تو آپ نے ماشاءاللہ یا بارک اللہ یہ الفاظ آپ نے ضرور دہرانے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا علاج آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا علاج بھی پھر بتایا۔ اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو کہ مجھے نظر کس شخص سے لگی ہے، یعنی کس شخص کی نظر مجھ پر پڑی ہے، کون ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں، مجھے نظر لگ گئی ہے، یہ معلوم آپ کو نہ ہو تو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیات ہے، میں آپ کو وہ آیات بتا دیتا ہوں۔ اس آیات کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو جو نظر لگی ہے، نظر بد، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی بیماری بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ تو اس کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر آپ نے جو ہے یہ خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بات بتا دیتا ہوں اور یقینی طور پر میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں گھر میں موجود تھا تو میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ میرے پاس آیا، ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی، تو میرا بیٹا جو ہے وہ کھیل رہا تھا، بہت دبلا سا خوبصورت سا تھا، وہ کھیل رہا تھا، تو اس کی جیسے نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ اتنا موٹا سا بیٹا ہے آپ کا اور اتنا خوبصورت ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت اس کو بخار ہو گیا۔ بخار بھی اتنا شدید بخار ہوا ہے کہ میں خود پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی تک تو وہ کھیل رہا تھا، اتنا شدید بخار کیسے ہوا؟ جب یہ اپنے گھر تک پہنچا ہی ہوگا تقریباً، مجھے شک پڑا۔ میں نے کہا یار اس کا نام حبیب خان ہے، میں نے کہا اس کی نظر تو بہت لگتی ہے۔ شاید اس وقت جب اس نے کہا کہ اتنا موٹا اور اتنا دبلا سا اتنا خوبصورت بچہ آپ کا، اس وقت اس کی نظر لگ گئی۔ خیر بعد میں وہ ٹھیک ہوا، اس کا علاج ہو گیا، دم کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ انکار والی چیز ہے کہ آپ اس سے انکار کریں گے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو استخارے کے لیے آپ جو ہے استخارہ کر لیا کریں اس کے لیے، اور اس کا دم ضرور کر لیا کریں۔ اگر کسی شخص پر آپ کو شک ہے کہ اس شخص کی وجہ سے مجھے نظر لگی یا میرے بچے کو یا گھر والوں کو نظر لگی ہے، تو اس شخص کا وضو کا پانی جو ہے برتن میں جمع کر کے تو آپ اس کا پانی جو ہے اس کے ساتھ غسل دیا کریں۔
इंशाअल्लाह नज़र बद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। अगर आपको मालूम नहीं तो आपने कुरान पाक की एक आयत है, मैं आपको आयत बता देता हूँ। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। ये कुरान पाक की आयत है। इस आयत की तिलावत आपने करनी है, 101 दफ़ा आपने इसकी तिलावत करनी है। जब आप इसकी तिलावत करेंगे, आपने उस शख्स पर जिसको नज़र लगी है उस पर आपने फूंक मारना है, जिसको नज़र लगी है, और उसके बाद पानी पर दम करके वो पानी के साथ उसको गुस्ल भी दिया जाए, उसको पिलाया भी जाए, दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाए। उस पर दम भी किया जाए शख्स पर, मुतासरा शख्स पर, मरीज़ पर, और उस पानी पर दम करके उसको गुस्ल भी दिया जाए, उसको पिलाया भी जाए। दूसरी एक दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन हामातिन ऐनिल लामात। ये दुआ है, इस दुआ को आप पढ़ सकते हैं। मगर ये है कि इस आयत को जो है ये बहुत मुजर्रब आयत है। इस आयत की तिलावत 101 बार पढ़कर पानी पर दम किया जाए और उसको पिलाया भी जाए, उसको गुस्ल भी दिया जाए, उसको दम भी किया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नज़र बद अगर उसको लगी है, नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसको करें, हमें ख़ुसूसी दुआओं में याद रखना है। अगर किसी शख्स ने दम करवाना हो तो जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। हम आपको दम कर सकते हैं और तावीज़ भी दे सकते हैं। बाज़ लोग सोमवार, मंगल, बुध वाले दिन आ जाते हैं, उस वक़्त हम सफ़र में होते हैं या फिर काम में मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल आपको बता दिया कि 3 दिन जुम्मा, हफ्ता और इतवार वाले दिन हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, तो आप आ सकते हैं तावीज़ और दम के लिए। तो हमें दुआओं में ख़ुसूसी याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।